یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے، یعنی مصیبت آئے تو صبر کرو اور نماز میں اللہ سے مانگو، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو، دعا مانگو، اللہ تمہاری مصیبت دور کرے گا۔ بے صبری نہ کو کرو۔ ایک بات یاد رکھو، اللہ تعالیٰ اگر کسی قوم پہ عذاب مسلط کر دے تو اس قوم کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اٹل ہے۔ اللہ کسی پر بیماری مسلط کر دے تو ڈاکٹر اور دوا اثر نہیں کرتے۔ لوگ بولے کیا بات ہے جی، وہاں گیا ذرا بھی فرق نہیں آ رہا، فرق کہیں کوئیں گا، یہ من جانب اللہ مسلط ہے تیرے اوپر۔ اگر من جانب اللہ مسلط نہ ہو، اللہ دعاؤں سے بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، حاکموں کو ٹال دیتا ہے۔ کوفہ میں ایک جماعت تھی، ظالموں کے لیے بد دعا کرتی تو ظالم ہلاک ہو جاتا۔ کوفے پہ جو ہے ظالم حاکم آتا، وہ جماعت کیا کرتی، اللہ اس کو یہاں سے ہٹا دے۔ دوسری دن آرڈر آتا تھا، چلو واپس، چھٹی ہو جاتی تھی اس کی۔ جب کوفے پر حجاج بن یوسف ثقفی گورنر بن کے آیا، انہیں حالات معلوم کرے گاؤں کے کیا حالات ہے رے، تو خاص لوگاں بولے ایک جماعت ایسی ہے، انہوں بددعا کرتے ہی حاکم یا تو ڈسمس ہوتا نہیں تو مری جاتا بیٹا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ان سب کی دعوت کرو۔ دعوت میں بلایا، کھانا کھلایا، اور اس کے بعد کہا اب تمہاری بددعا سے میں بچ گیا، کتنا بھی بددعا کرے کوئی اثر نہیں ہوگا۔ انہوں نے بولے کیوں؟ کہا تم کو کھلایا نا، یہ حرام کا کھلایا تمہارے کو، حرام کا لقمہ پیٹ میں جائے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہاں جی، رشوت کا ہو یا جھوٹ بول کے دھوکہ دے کے تجارت کا ہو، دعا قبول نہیں ہوتی۔ کتنا بھی روئے گھایا کرے دعا قبول نہیں ہوتی۔ پیٹ میں رزق حلال ہو تو اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ سمجھ گئے ہوں گے ہماری دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ یا تو اخلاص میں فالٹ ہے یا روزی میں فالٹ ہے۔ ہاں جی، تم بٹنا مار رہے، یہ بلب کیوں نہیں لگ رہا جی؟ ارے وائرنگ میں فالٹ آ گیا اس کے۔ ہاں جی، تم بٹنا کو لٹک گئے تو بھی چالو نہیں ہوتا، پیرانے پیر بھی دعا کرے تو بٹن چالو نہیں ہوتا وہ بلب، کیونکہ فالٹ آ گیا وہ وائرنگ میں۔ دعائیں قبول ہوتی ضرور ہیں، لیکن اگر اخلاص میں فالٹ آ گیا دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یا روزی میں فالٹ آ گیا دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اخلاص ہو اور رزق حلال ہو، پھر وہ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا ادعونی استجب لکم، بندو میرے سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں۔ اور اللہ کا وعدہ تو سچا ہے نا، ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کے سچی بات کس کی ہوتی ہے؟ قبول کرتوں بولا کریں گا، مگر شرط اخلاص اور رزق حلال ہو۔ تو دونوں میں کسی میں فالٹ آ جائے نا تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، چاہے وہ کعبے کا پردہ پکڑ کے بھی دعا کرا تو قبول نہیں ہوتی۔
تو فرمایا یا ایھا آمنو، او ایمان والو مسلمانوں، استعینوا بالصبر والصلاۃ، حالات اگر آئے، مخالف حالات آ جائیں تو کیا کرو؟ صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو۔ صبر کسے بولتے ہیں؟ صبر کے معنی دو آتے ہیں۔ ایک معنی صبر کے ہیں برداشت کرنا، ہاں جی، دشمنہ ستارے برداشت کرو، بزدلی نہیں ہے یہ اللہ کا حکم ہے، صبر کرو۔ ظالم کے مقابلے میں اگر تمہارے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، صبر کرو۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، اللہ کی مدد مظلوموں کے ساتھ ہے، اللہ کی رحمتیں مظلوموں کے لیے ہیں۔ مسلمانوں، جب تم مظلوم بنو گے نا، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ نہیں آ رہی مدد، اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں تم ظالم بنے ہوئے ہو، ہاں جی، کہیں نہ کہیں خدا کی نافرمانی کر رہے ہو، ورنہ کیا وجہ ہے جی؟ اللہ وعدہ کر رہا ہے تم مانگو میں دیتا ہوں، تم دعا کرو میں قبول کرتا ہوں، پھر نہیں ہو رہی تو ظاہر بات ہے کہیں نہ کہیں ظلم ہے، کہیں نہ کہیں فالٹ ہو رہا ہے، اس کو کلیئر کرو، پھر مانگو، اللہ اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ صبر کے دوسرے معنی ثابت قدم رہنا۔ جب دین قبول کیے، ایمان لائے نا، اب اس پہ جم جاؤ۔ ایک صحابی نے حضور سے درخواست کی، یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے، اور ایسی جامع نصیحت آپ کے بعد کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑنا۔ حضور نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، آپ نے فرمایا کہہ میں ایمان لایا اللہ پر، اب اس پہ جم جا۔ اللہ کے سوا کسی کے سامنے گردن نہ جھکے، حالات جتنے بھی آئے، اللہ کے علاوہ کسی طاقت کے سامنے تیرا سر نہ جھکے۔ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ میں ایمان لایا اللہ پر، پھر اس پر جم جا، استقامت اختیار کر۔ ملا علی قاری بخاری کے شارح ہیں، فرماتے ہیں ایک استقامت 1000 کرامتوں سے بڑھ کے ہے۔ ایک ولی اللہ ہوا میں اڑ رہا ہے، اور ایک مومن بندہ دین پر ایمان پر جمع ہوا ہے، یہ اس ہوا میں اڑنے والے سے بہتر ہے۔ ایک استقامت 1000 کرامتوں سے بڑھ کے۔ کرامت کی بات آئی، ایک اللہ والے تھے، بہت پہنچی ہوئی ہستی تھی، سب بہت عزت کرتے تھے، لیکن بیوی جو ہے قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، انہوں بزرگ ہے بول کے۔ بیوی بولتے جاؤ جی تم کہہ کے بزرگ، دیکھو تمہاری بیوی تمہاری تعریف کرے تو سمجھے واقعی میں تم قابل تعریف ہو، پورا گاؤں تعریف کرا، کیا مول صاحب ہیں، کیا مولانا ہے، ہاں جی۔ اگر بیوی تعریف نہ کرے نا، یہ مول صاحب قابل تعریف نہیں ہے، کیونکہ عوام ظاہر کو دیکھتی ہے اور بیوی کی نظر اس کی تنہائی کی زندگی پر ہوتی ہے، ہاں جی۔ تو وہ بزرگ جو ہے بیوی کو سمجھاتے ہیں میں بہت بڑا بزرگ ہیں، مجھے جان دیو جی تم کہہ کے بزرگ۔ ایک دن صبح بیوی آنگن میں جھاڑو مار رہی تھی،
अल्लाह वाले फजर की नमाज पढ़ के सोचे, आज इसको तो अपने बुजुर्गों की करामत बताता हूँ। गांव के बाहर गए और जो उड़े हैं, उड़ते हुए अपने घर के आंगन के ऊपर से जा रहे हैं। बीवी देखी, झाड़ू रख दी, गौर से देख रही है। अरे वाक़ियतन अल्लाह वाला, एक हमारे घर वाले, मैं बुजुर्ग, अरे बुजुर्ग तो ये हैं, हवा में उड़ रहे हैं। उन्होंने जाके आगे गाँव के बाहर उतर गए, घर को आए। बीवी ताना दी, क्या जी बुजुर्गी के खाली किस्से बोलते रहते। बुजुर्ग तो वो थे, आज मैं देखी उन्होंने उड़ते हुए जा रहे थे। इनको मिला मौका, इन्होंने बोले वो बुजुर्ग कौन थे मालूम? कौन थे? कहने लगे मैं था। बीवी बोले हाँ, तभी तो टेढ़ा टेढ़ा उड़ रहे थे। हाँ जी, पूरा ज़माना तारीफ करे, काबिल तारीफ नहीं है। बीवी तारीफ करे, तुम काबिल तारीफ। तो सब्र के दूसरे माने हैं इस्तिकामत, जम जाना। हालात कितने भी मुखालिफ हो जाएं, ईमान पे जम जाना, ये है सब्र। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ईमान वालो मदद तलब करो सब्र के ज़रिए और नमाज के ज़रिए। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। अब सब्र के 3 दर्जे हैं। एक है सब्र अलल मुसीबत, मुसीबत पे सब्र करना। कोई मुसीबत आ गई, कारोबार में नुकसान हो गया, या बीमार हो गए, या बीवी पे बीमार हो गई, या बच्चे बीमार हो गए, उस पर सब्र करना। यानी शिकायत ज़ुबान पे ना है, क्या जी अल्लाह को हम हिच मिले थे क्या, हम गरीबांच मिले थे क्या, और ये तुझ मिला था। अल्लाह के फैसले तो अल्लाह के फैसले ही, हमारे को मजाल नहीं है उस पर तबसरा करने का। हाँ जी, ला युसअलु अम्मा यफ़अलु वहुम युसअलून। अल्लाह किसी के बारे में जो लिख दिया, अब बंदों को हक नहीं है कि उससे सवाल करे तू ऐसा क्यों करा। हाँ जी, ये कुमार हंडिया बनाता, देखो कुमार कुछ हंडिया तो अच्छा रखता, बाज़ हंडिया फोड़ देता। अब फूटने वाली हंडी शिकायत करे, क्या जी मेरे कुछ फोड़े क्या, हो मेरी है, मैं चाहे तो फोड़ दूँ, मैं चाहे तो रख लूँ, मालिक तो अल्लाह है ना जी, ये साल में रखे, उससे कोई पूछ नहीं सकता तो ऐसा क्यों करा। क्योंकि बंदे के लिए क्या बेहतर है क्या बेहतर नहीं है अल्लाह बेहतर जानता है। इसलिए अल्लाह ने बाज़ों को माल दिया, बाज़ों को गरीब बनाया। क्यों? अल्लाह की हिकमत है। जिसको माल दिया अल्लाह जानता था अगर नहीं दिया ना इन्हें भूखा मर जाएगा बेटा और कुफ्र कर देंगे। और जिसको नहीं दिया अल्लाह की हिकमत थी, अगर इसको देता ना इन्हें मस्ती में आके काफिर हो जाता। अल्लाह ने जिस हाल में रखा है अल्लाह का शुक्र अदा करो कि इससे पस्त हालत तो नहीं रखी तुम्हारी। हाँ जी, इसीलिए देखो दुनिया के बारे में अपने से नीचे वाले को देखो, बिल्डिंगा वाले टीना वालों को देखना, कबीलिया वालों को देखना, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह हमारे को बिल्डिंग दिया तो अब फलां को तो ये भी हासिल नहीं। और दीन में अपने से बड़े वाले को देखो। हाँ जी, 5 वक्त नमाजी हैं तो 5 वक्त को न को देखो, वो तहज्जुद गुजारों को देखो। अरे उन्होंने तहज्जुद पढ़ रहे, मैं तो खाली फ़र्ज़ पढ़ रहा हूँ।
شوق پیدا ہوگا عبادت میں ترقی کرنے کا. اور اگر اپنے نیچے سے والے کو دیکھا، ارے میں تو 5 پڑھ رہا ہوں، انہیں تو 3 بھی نہیں پڑھ رہا، تو ظاہر بات ہے یہ ناشکری ہوگی اس کی. تو دنیا داری میں اپنے سے کم والے پہ نظر رکھو، شکر کی توفیق ہوگی. اور دین میں اپنے سے ہائی کوالٹی والے کو دیکھو تو عبادت مزید کرنے کا شوق پیدا ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والوں اللہ سے مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. تو صبر کے 3 درجے ہیں. پہلا درجہ مصیبت پر صبر کرنا، دوسرا درجہ صبر علی العبادت، عبادت میں جو تکلیف پہنچتی ہے نا اس پہ صبر کرنا. اب فل گاہک کا ٹائم ہے، مؤذن اذان پکار دیا، اذان ہو گئی. اب تمہارے دل میں خیال آ رہا کیا جی یہ مؤذنہ کو کیا کام ہے، ہاں جی اتنے جلدی دینا کیا، ذرا رکنا نہیں، اتنا گریک تو ہونا تھا ہمارا. اب جو نماز پڑھیں گا اتنے گاہکاں چھوڑ کے دل میں کیا گزریں گی، اس پہ صبر کرنا. سردی کا زمانہ ہے، کڑاکے کی سردی، فجر کی اذان ہو گئی. اب کیسا کرنا، لحاف میں اڑا ہوا ہے، گرم لحاف میں. اب لحاف جھٹک کے وضو کر کے مسجد کو آنا اتنے کڑاکے کی سردی میں، اس پہ جو تکلیف پہنچتی ہے اس پہ صبر کرنا. اس کو کہتے ہیں صبر علی العبادت، صبر علی الطاعت. رمضان کا مہینہ سخت گرما میں آ گیا، جون میں آ گیا رمضان. اب 15 گھنٹے کا روزہ، بھوکے رہے تو کچھ فرق نہیں پڑتا، لیکن پیاس کی وجہ سے بہت تکلیف ہوتی ہے. کیسا کرنا، روزہ رکھے، پیاس کی تکلیف ہو رہی ہے، اس کو برداشت کرنا، یہ صبر علی الطاعت کہلاتا ہے. اور تیسرے ہے صبر عن المعصیت، گناہ سے بچنے کے لیے صبر کرنا. اب سرکاری بندے لاکھوں روپے رشوت دے کے انہیں جاب پہ چڑھا، اب اسے وصول کرنے کا ہے، ہاں جی کچھ فیوچر بنانے کا ہے، تنخواہ سے تو نہیں ہوتا. 1 لاکھ روپے بھی تنخواہ رہندے، 2 لاکھ رہندے، فیوچر نہیں بنتا اس کا. انہیں بلڈنگاں نہیں بنا سکتا، بنگلے نہیں بنا سکتا، کارا نہیں لے سکتا. اب اس کے دماغ میں آیا اپن تھوڑی منگ رہے رشوت، لوگ خود لا کے دے رہے، صاحب یہ رکھ لو، یہ ہماری فائل جو ہے نا ذرا تھوڑا آگے سرکاؤ. سرکاری بندہ سوچتا ہے کہ میرا فیوچر اسی سے وابستہ ہے، یہ نہیں لیا تو دوسرا تو لینگا نا، میں نہیں لیا تو دوسرا آفیسر لیتا. تو اب جو ہے دل پہ جو گزرتی ہے نا اس پر صبر کرنا، حرام سے بچنا. رشوت حرام ہے، حضور نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں. کلاہما فی النار، دونوں جہنمی ہیں. تو صبر کا تیسرا درجہ ہے صبر عن المعصیت، گناہ سے بچنے پر صبر کرنا. یہ درجہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے صبر کا. اچھا صبر کرے تو کیا ملے گا؟
یاد رکھو اللہ نے ایک وعدہ فرمایا صبر کرنے والوں کے لیے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اللہ اتنا اجر دیں گا، اتنا ثواب، اتنا انعام دیں گا کہ اس کی کوئی گنتی نہیں ہے، ان لمٹ، بغیر حساب، اس کی کوئی گنتی نہیں، اللہ اتنا اجر دیں گے۔ ایک حدیث سن لو، صابرین کی فضیلت میں حضور نے فرمایا، امام زین العابدین کی روایت ہے۔ کون ہے امام زین العابدین؟ امام حسین کے صاحبزادے ہیں۔ امام زین العابدین کی روایت ہے، قیامت کے دن ایک منادی ندا دے گا، اعلان کرے گا کہ صبر کرنے والے کہاں ہیں، اٹھیں اور بلا حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں۔ کچھ لوگ اٹھیں گے، میدان حشر کے مجمع میں سے کچھ لوگ اٹھیں گے اور سیدھا جنت کی طرف چلیں گے۔ فرشتے دیکھیں گے، ابھی حساب کتاب شروع نہیں ہوا، انہوں کہاں جا رہے بیٹے؟ فرشتے روک کے پوچھیں گے تم کہاں جا رہے؟ ابھی تو حساب شروع بھی نہیں ہوا۔ وہ کہیں گے ہم جنت میں جا رہے۔ فرشتے کہیں گے وہ کیسا؟ ابھی حساب کتاب ہی نہیں ہوا، تم جنت میں کیسا جاتے؟ وہ کہیں گے ہاں، حساب سے پہلے ہم جا رہے۔ کیا کر رہے تھے؟ کر رہے ہو۔ فرشتے پوچھیں گے آخر تم ہو کون؟ وہ کہیں گے ہم صابرین ہیں، صبر کرنے والے۔ دنیا میں صبر کیا تھا۔ دنیا میں ہر انسان کی خواہش ہوتی نا جی، لیکن جو صاحب استطاعت ہوتا ہے اپنی خواہش کو حاصل کر لیتا ہے۔ مکان بنانے کی خواہش پیدا ہوئی، پیسہ ہے انہیں بنا لیتا ہے۔ بچوں کو نوکری